قاتلان شہیدان کربلا، ارے ان میں سے کوئی جب بھی گرفتار ہوتا تھا، حکم امیر پر وہ ستم جب سناتا تھا، مختار سر کو پیٹ کے بس روتا جاتا تھا۔ ہائے ایک روز تھا یہ کوفے کے دربار کا سما، ابن نمیر اپنے ستم کرتا تھا بیان، توڑی تھی میں نے سینہ اکبر میں جب سنا، ارے اٹھتا تھا شور خیموں سے، مارا گیا جوان، اور ماں جیتے جی گزر گئی، زینب بھی مر گئی، ایک برچھی میری کتنے جگر پار کر گئی۔ ہائے ایک روز کر کے لایا گیا حرملہ سیر، بولا وہ رن میں نے چلائے تھے 3 تیر، اس وقت پہلا تیر چلایا تھا اے امیر، ارے بھر کر چلا جو مشق کو مظلوم کا سفیر، مشکیزے سے جو تیر میرا پار ہو گیا، ایسا لگا کہ قتل علمدار ہو گیا۔ ہائے بولا نہیں یہ کرب کا ہے دوسرا مقام، لائے جو اپنی گود میں بے شیر کو امام، سوکھی زباں پھراتا تھا، سوکھی زباں پھراتا تھا، ہونٹوں پہ تشنہ کام،
یوں قطع ابن زہرا کا میں نے کیا کلام، ہل ہل گیا لحد میں جگر بو تراب کا، ہر مقتل میں نہر ہو گیا بچہ رباب کا۔ ہائے دربار میں یہ سن کے قیامت کا تھا سما، پیر و جوان روتے تھے لے لے کے ہچکیاں، بولا یہ حرملا بھی باقی ہے داستاں، ارے جس دم تیرا حسین تھا تیروں کے درمیان، وہ تیر آخری تھا جو میں نے چلایا تھا، اس تیر نے حسین کو زیں سے گرایا تھا۔ ہائے پھر شوروا حسین کا اٹھتا تھا بار بار، جب قید کر کے لایا گیا شمر بدشیار، بولا وہ میرے ہاتھ میں خنجر تھا تیز دھار، ہر جس سے کیے حسین کی گردن پہ تیرا وار، خنجر رواں تھا حلق پہ ابن بطول کے، دل کٹ رہے تھے ساتھ میں آل رسول کے۔ ہائے اب اس کے بعد میر تکلم بیاں ہو کیا، اے پرساداروں سوچنا دل میں کبھی ذرا، کیوں اتنا وقت قاتل شبیر کو لگا، ہر کس واسطے حسین کا کٹتا نہ تھا گلا، ہر محشر میں یہ کھلے گا ستم کائنات پر، خنجر کے کچھ نشان ہیں زہرا کے ہاتھ پر۔ درود بھیجنے والے ایک بار اور درود بھیجیے گا۔ مصیبت کی گھڑی، مصیبت کی گھڑی اور شام کے بڑھتے ہوئے سائے، مصیبت کی گھڑی اور شام کے بڑھتے ہوئے سائے، اور تڑپتی رہ گئی ماں
مصیبت کی گھڑی اور گزر جانا ہی لکھا ہے جوانی میں اگر یارا گزرنے سے علی اکبر کے پہلے ماں گزر جائے مصیبت کی گھڑی اور شام کے بڑھتے ہوئے سائے اور وہی اندازہ کر سکتا ہے درد قلب لیلا کا نظر کے سامنے جس کے جواں بیٹا سے نہ کھائے مصیبت کی گھڑی اور جواں کی لاش پیری میں اٹھانا ایک قیامت ہے یہ دن اللہ دنیا میں کسی کو بھی نہ دکھلائے مصیبت کی گھڑی اور سنبھل کر کھینچیے گا قلب اکبر سے سینہ مولا الجھ کر نوک نیزہ سے جگر باہر نہ جائے مصیبت کی گھڑی اور شام کے بڑھتے ہوئے سائے اور زمین تھرا گئی اکبر کا لاشا رکھ کے ریتی پر حسین ابن علی جب شکر کا سجدہ بجا لائے مصیبت کی گھڑی اور شام کے بڑھتے ہوئے سائے مصیبت کی گھڑی اور شام کے بڑھتے ہوئے سائے اور تڑپتی رہ گئی ماں اور علی اکبر نہیں آئے مصیبت کی گھڑی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات بھیج دیں محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ ارواح مومنین و مومنات اور بالخصوص مرحوم غلام عباس جعفری اور مرحومہ شمیم بانو صاحبہ کی روح کو ایصال فرمائیں۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ارباب اعضاء، تجلی ولایت کا سفر جاری ہے اور آپ حضرات معصوم عالمیان کو پرسہ پیش کرنے کے لیے شریک مجلس ہو رہے ہیں۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور جس کے ذیل میں گفتگو کا سفر جاری ہے اس کا ترجمہ محتاج تعارف نہیں ہے، یا وہ آیت محتاج ترجمہ بھی نہیں ہے، کہ جس میں پروردگار اپنی ولایت، اپنی سرپرستی، اپنی حاکمیت، اپنی ملکیت کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یعنی نمازوں کا قیام کرنا بھی ولایت سے جوڑا ہے پروردگار عالم نے، اور اس بات کو سمجھنا اور غور کرنا چاہیے کہ کتنی اہمیت ہے نماز کی، کہ جب ولایت اور سرپرستی کا ذکر کیا تو پروردگار تخصیص کے ساتھ کہہ رہا ہے اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں، اور وہ لوگ ولی ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اگر آپ غور فرمائیں، جو کل میں نے تمہید کی منزل میں آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، اور کچھ نہیں تھا تو نور محمد و آل محمد تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو خدا نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچنوایا جاؤں، میرے وجود کو، میری الوہیت کو، میری ربوبیت کو، میری خلاقیت کو اور میری ذات کو پہچانا جائے، تو میں کنتو کنزن مخفیہ، میں کنز مخفی تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچنوایا جاؤں تو میں نے ان کو خلق کیا اور اس کے بعد ان کو عالم انوار سے دنیا میں بھیجا۔ اور عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب پروردگار نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تم کون ہو اور میں کون ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تو رب اکبر ہے، رب العالمین ہے، تو کائنات کا خالق ہے، اور ہم وہ ہیں جو تیرے نور سے خلق کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ سلسلہ تعارف کا اور پہچنوانے کا آگے بڑھا تو مجھے یہ بتائیے، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں، چار کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وجود ملفوظی ہوتا ہے، ایک وجود حقیقی ہوتا ہے،
ایک وجود خیالی ہوتا ہے، وجود حقیقی، وجود خیالی، وجود ملفوظی اور وجود مکتوبی۔ وجود حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقتاً کسی چیز کا وجود ہو۔ مثال کے طور پر یہ ممبر ہے، آپ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ فرش عزا ہے، یہ کیمرہ ہے، تو یہ اس کا ایک وجود ہے۔ یہ کیمرہ ہے تو اس کا یہ وجود رکھتا ہے، وجود ہے۔ اب جب یہ وجود ہے تو ہم گھر پہ گئے اور پھر ہم نے اس کیمرے کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ جس کے ذریعے سے مجلس ریلے ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے مجلس ریکارڈ ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے یہ مجلس، یہ پروگرام، یہ عزاداری، یہ تعزیہ داری محفوظ ہوا کرتی ہے۔ اب ہم نے گھر میں جا کے جب اس کا خیال کرنا شروع کیا تو ذہن میں ایک تصویر بن کے آئی، تو اس کو کہا جاتا ہے وجود خیالی۔ وجود حقیقی جو یہاں موجود ہے، جو گھر پہ ہم نے سوچا وہ وجود خیالی تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو کاغذ پر لکھ دیا کیمرہ، تو اب یہ وجود مکتوبی ہو گیا۔ آپ ہمارے یہاں آ گئے، ہم نے کہا کہ آپ نے کیمرے کے بارے میں سنا، اس کی کوالٹی کو دیکھا، سونی کمپنی کا، جاپانی کمپنی کا کیمرہ ہے، کتنا چھوٹا سا بنا دیا گیا ہے، اتنے چھوٹے سے کیمرے میں تمام چیزیں محفوظ ہیں، اور یہ ہزاروں اور سینکڑوں مجلسوں کو محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ اس کی کتنی کوالٹی ہیں۔ ہم نے جب اس کا ذکر کرنا شروع کیا تو یہ ہوا وجود ملفوظی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، تو کسی بھی چیز کے چار وجود ہوتے ہیں، وجود حقیقی، وجود خیالی، وجود مکتوبی، وجود ملفوظی، لیکن خدا کے چار وجود نہیں ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے۔ جسم اور جسمانیات اس کے ہاں پائے ہی نہیں جاتے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پیر ہیں۔ تو جس طرح سے تمام چیزوں کے چار وجود ہوتے ہیں، رب اکبر کے صرف دو ہی وجود ہوں گے، یا تو وجود مکتوبی ہوگا یا وجود ملفوظی ہوگا۔ بہت توجہ، یا لکھا جائے گا خدا یا کہا جائے گا خدا، اس کے علاوہ تو کسی نے دیکھا تو نہیں۔ کوئی بتا دے انسان آ کے، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی دانشور، کہ اس نے خدا کو دیکھا ہو، اس نے وحدہ لا شریک کو دیکھا ہو، اس نے اس رب اکبر کو دیکھا ہو، تو خدا کے ہوں گے صرف دو وجود، یا وجود مکتوبی یا وجود ملفوظی، یا تو لکھا جائے گا یا بولا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کون تھا کہ جس نے لکھ کے بتایا کہ یہ خدا ہے؟ وہ کون تھا کہ جس نے بول کے بتایا کہ یہ خدا ہے؟ ملکوتیت بھی بعد میں خلق ہوئی ہے۔ ملائکہ تو یہ پوچھ رہے تھے، پروردگار یہ بتائیے ہیں کون جو تجھے پہچانوا رہے ہیں؟ بہت توجہ۔ تو پروردگار نے آواز دی، اگر انہیں پہچاننا ہے تو مجھ سے پہچانو، میں محمود ہوں، یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہیں، میں محسن ہوں، یہ حسن ہیں، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہیں۔ تو عزیزو، سب سے پہلے اگر وجود توحید کو کسی نے لکھوا کے منوایا یا کہہ کے منوایا تو وہ محمد و آل محمد کی ذات ہے، اور کسی کی ذات نہیں ہو سکتی۔ صلوات بھیجنے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات ارشاد فرما دیں۔ تو وجود مکتوبی اور وجود ملفوظی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب آگے چلیں، میں حدیث قدسی جس کے دو فقروں کی وضاحت میں نے اس دن کی تھی، اور آج اس کے دو فقروں کی وضاحت اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، جو اس دن ادھوری رہ گئی تھی بات۔ من طلبنی وجدنی، خدا خود کہہ رہا ہے جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا۔ من وجدنی عرفنی، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ من عرفنی احبنی، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب یہ عجیب و غریب کیفیت ہے محبت والی، کہ جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی میں نے اس سے محبت کی، اور پھر کہہ رہا ہے من احبنی عشقنی، میں نے جس سے محبت کی اس سے عشق کیا۔
اور اس کے بعد پروردگار حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے من اشقنی قتلنی، میں نے جس سے عشق کیا میں نے اس کو قتل کر ڈالا. اور اس کے بعد کی منزل بہت سخت ہے، جس کو پڑھ دینا بہت آسان ہے لیکن سمجھنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے. پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے جس سے عشق کیا میں نے اس کو قتل کر دیا، اور جب میں قتل کر دیتا ہوں اللہ من دیو، پھر میں اس کی دیت بھی دیتا ہوں، اور دیت میں خود ہوں. پروردگار یہ کہہ رہا ہے. اب دو فقروں کی وضاحت میں نے اس دن کی تھی، آج اس کے آگے کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی محبت پہچاننے کے بعد ہوتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، پہچاننے سے پہلے محبت نہیں ہوتی. اور ظاہر سی بات ہے محبت ہوتی ہے فن سے، محبت ہوتی ہے کمال سے، محبت ہوتی ہے ہنر سے، محبت ہوتی ہے کوالٹی سے. اگر کوئی شاعر ہے تو اس سے محبت ہوگی، اگر کوئی خطیب ہے تو اس سے محبت ہوگی، اگر کوئی سوسخان ہے تو اس سے محبت ہوگی، کوئی اچھا انجینئر ہے اس سے محبت ہوگی، کوئی اچھا ڈاکٹر ہے اس سے محبت ہوگی. تو ہمیشہ محبت کا کمال یہ ہے، محبت اسی سے ہوتی ہے جس کے ہاں کوئی کمال پایا جاتا ہے، جس کے ہاں کوئی فضل پایا جاتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے جو مجھے پہچانتا چلا جائے گا وہ محبت کی منزل میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. بہت توجہ، جس نے سب سے زیادہ پہچانا اس نے سب سے زیادہ محبت کی. اور جب انسان مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ میں محو ہو جایا کرتا ہے، مجھ میں گم جایا کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اس کمال بندگی پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی میرے علاوہ. وہ میرے جلال کو بھی دیکھتا ہے، میرے جمال کو بھی دیکھتا ہے، میرے کمال کو بھی دیکھتا ہے، میرے جبروت کو بھی دیکھتا ہے. یہ ہوتی ہے محبت کی کمال کی کیفیت کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ جایا کرتا ہے تو پھر وہ مجھ میں ڈوب جایا کرتا ہے. یہی وجہ تھی کہ دنیا میں بہت لوگ نظر آئے جو یہ کہتے تھے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے عشق کرتے ہیں، ہم منزل عشق میں ہیں، ہم منزل محبت میں ہیں، لیکن عملی طور پر صرف ایک ہی گھرانہ نظر آیا یا ایک ہی شخصیت نظر آئی. حالت نماز میں تیر کھینچ لیا گیا اور اس کو پتہ نہ چلا. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اب اگر تھوڑا تھوڑا آپ حضرات جو پیچھے تشریف فرمائے آگے تشریف لے آئیں تو مجھ پہ بڑا احسان ہوگا. ایک اور بآواز بلند صلوات ارشاد. اب میں نفس مضمون کی منزل تک آ گیا ہوں، تمہیدی منزل سے گزر کے. اب یہاں سے سنیے، محبت اسی کو ہوگی کہ جو میرے کمال کو جانتا ہوگا، جو کسی نہ کسی کمال کو جانتا ہوگا. کہا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حالت نماز میں تیر نکال لیا جائے اور پتہ نہ چلے؟ دھر تو ہوگا، تیر پھنسا ہوا ہے، ہڈیوں کے درمیان پھنس گیا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں کہ یہ ہے معرفت کی منزل، کمال عشق کی منزل، کمال محبت کی منزل. اچھا، قرآن ہی میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. جناب یوسف کا واقعہ بہت توجہ چاہتا ہوں. جب امتحان لیا گیا تھا ان حسیناؤں کا کہ جو یہ کہا کرتی تھیں کہ زلیخا یہ بتاؤ تم یوسف کے حسن میں، حسن خداداد میں اتنا زیادہ کیسے محو ہو گئی ہو؟ انہوں نے دعوت کر دی، اور جب دعوت کی، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا بھائی، اشارے میں گفتگو کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا. اچھا، وہ سب خواتین جو زنان مصر تھیں اور اکابرین مصر کی شریکہ حیات تھیں، بڑے گھروں سے تعلق رکھتی تھیں، جب وہ صحن میں اور اس آنگن میں اور اس گھر میں دعوت کے لیے بیٹھی تو اہتمام یہ کیا گیا تھا کہ ایک ایک نارنج اور ایک ایک چھری دی گئی تھی. یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، میں بس ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. کہا جب ادھر سے نکلیں جناب یوسف تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم اس نارنج کو، اس لیمو کو، لیمو سمجھ لیجئے، اس کو کاٹ دینا. بہت توجہ، یہ اہتمام تھا. ایک ایک چھری اور ایک ایک نیبو ان کے سامنے رکھا ہوا ہے. اب حسن خداداد کے جلوے کو آگے سے گزارا گیا. اب جیسے ہی وہ آگے سے نکلے تو انہوں نے چھری اٹھائی، لیمو اٹھایا، لیمو کو کاٹا اور ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ دیا. بہت توجہ چاہتا ہوں. انگلیاں کٹیں، خون بہا. بہت توجہ. لیکن خون بہ رہا ہے، چہرے حسن یوسف کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، حسن خداداد کے جلووں میں محو ہیں. وہ نہ اس لیمو کو دیکھ رہی ہیں، نہ اس چھری کو دیکھ رہی ہیں، نہ بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے
کہ یوسف سے، جناب یوسف سے، علی نبینا سے ان کی خط و کتابت تھی، الیک سلیک تھی، راہ و رسم تھی، تعلقات تھے، روابط تھے، گھریلو مراسم تھے، کا کچھ نہیں تھا. نہ خط و کتابت تھی، نہ تعلقات تھے، نہ راہ و رسم تھی، نہ خط و کتابت تھی. ایک مرتبہ اس نے خدا داد کے جلوے کو دیکھا، چھری چلائی، لیمو کٹا، انگلیاں کٹنگ، درد ہوا، احساس درد غائب. بہت توجہ چاہتا ہوں. خون بہا، احساس درد غائب. درد ہو رہا تھا لیکن درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا. بھئی یہ درد کا احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جب انگلیاں کٹتی ہیں تو فطری طور پر درد ہوتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. کا درد تو ہوتا ہے لیکن احساس درد غائب ہو جاتا ہے جب کوئی کسی میں محو ہو جایا کرتا ہے. اب یہاں پر میں آپ کی مثال دے دوں. لوگ کہتے ہیں صاحب یہ قما کا ماتم، یہ چھری کا ماتم، یہ زنجیر کا ماتم، یہ ہاتھ کا ماتم یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ تو فطری بات ہے. جسم پر جب چوٹ لگے گی تو درد ہوگا. ہم نے کہا محبت حسین میں اتنے محو ہو جایا کرتے ہیں، درد ہوتا ہے، احساس درد غائب ہو جایا کرتا ہے. صلوات بھیجنے محمد والے محمد. تو اب وہ زنان مصر نے لیمو کاٹا اور لیمو کاٹنے کے ساتھ ساتھ ان کی انگلیاں بھی کٹیں، خون بھی بہا، لیکن درد ہوا، احساس درد غائب ہو گیا. نہ صاحب سلامت، نہ خط و کتابت، نہ دوستی، نہ راہ و رسم، نہ گھریلو تعلقات. ایک مرتبہ اس نے خدا داد کے جلووں کو دیکھا. بہت توجہ چاہتا ہوں. درد ہوا، احساس درد غائب ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب علی کے جسم سے تیر نکل گیا، انہیں پتہ نہ چلا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت توجہ. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ان زنان مصر نے تو ایک ہلکے ایک لمحے کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے اس نے خدا داد کے جلوے کو دیکھا تھا تو درد ہوا، احساس درد غائب ہو گیا. وہ علی جب مصلی عبادت پر جاتا تھا تو خدا کے جلال کو بھی دیکھتا تھا، جمال کو بھی دیکھتا تھا، جبروت کو بھی دیکھتا تھا. جب وہ محبت کے اس کمال پر پہنچ جاتا تھا، تیر نکل جائے احساس درد نہ ہو تو حیرت کاہے کی ہے. صلوات بھیجنے محمد والے محمد. مل جل کے ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں. تو یہ محبت کا کمال ہوتا ہے. بہت توجہ. اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پہچانو دو. جب پہچانو گے تو محبت کرو گے، اور جب محبت کرو گے تو عشق کرو گے. جب تم عشق کرو گے تو میں بھی عشق کروں گا، اور میں عشق کروں گا. عشقنی قتلنی، تو میں قتل کر ڈالوں گا. بہت توجہ. قتل کا کیا مطلب؟ شہرگ حیات کاٹ دے گا، آنکھوں کی بینائی چھین لے گا، دل کی دھڑکن چھین لے گا، جسم کی طاقت چھین لے گا. کہا نہیں، تمہارا قتل اور ہوتا ہے، میرا قتل اور ہوتا ہے. میں جب قتل کرتا ہوں تو بندہ خود اپنی خواہشات کو میری بارگاہ میں قتل کر دیا کرتا ہے، اور جب وہ قتل کر دیتا ہے تو پھر میں اس کی دیت دیتا ہوں، اور دیت میں خود ہوں. وہ دیت کیا ہوتی ہے؟ کہا میں دولت یقین دے دیتا ہوں، کہا میں دولت اطمینان دے دیتا ہوں، میں دولت سکون دے دیتا ہوں. پھر بندہ نہیں رہتا، وہ وہی کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں، وہ وہی کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اس بندے کی ناز برداری میں کرتا ہوں. اب پوری تاریخ میں ہزاروں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ پروردگار نے کس طرح سے ناز برداری کی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. کسی نے کہا علی آپ یہ بتائیے، میرے مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنا انتقام کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ انتقام لے سکتے ہیں. آپ صاحب ذوالفقار ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ قاتل مرحب و انتر ہیں، آپ صاحب اعجاز ہیں، آپ مظہر العجائب ہیں، آپ صاحب لوائے حمد پروردگار ہیں. آپ تلوار نکال کے میدان میں آ جائیے. شام میں اتنے ممبروں سے آپ کے خلاف افترا پردازیاں ہو رہی ہیں. اب علی کہتے ہیں دیکھو میں نے اپنی خواہشات کو اس کی بارگاہ میں قتل کر دیا ہے. میں محبت کے اس کمال پہ ہوں، میں کچھ نہیں کرتا، وہی کرتا ہوں جو وہ چاہتا ہے. تو جب میں وہی کرتا ہوں جو وہ چاہتا ہے تو میں نے اپنا انتقام بھی اس کے حوالے کیا، اپنا انتقام بھی اس کے سپرد کیا. وہ رب العالمین ہے. بہت توجہ. اور اس کے بعد علی میدان عمل میں
اور مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کے ایک ایسی دعا کرتے ہوئے نظر آئے کہ جیسا فقرہ مجھے پوری دنیا کے لٹریچر میں کبھی پڑھنے میں نہیں ملا. آپ مجھے لا دیجئے گا جو میں فقرہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. دیکھیے جو میدانوں کا مجاہد ہے، سورما ہے، دلیر ہے، ساوند ہے، غازی ہے، جس کے ہاتھوں میں کبھی لرزش نہیں دیکھی، جو کبھی مرہب کے آگے نہیں جھکا، جو کبھی انتر کے آگے نہیں جھکا، جو عرب کے سورماؤں کے آگے نہیں جھکا، جو کفار و مشرکین کے آگے نہیں جھکا، جو برہنہ تلواروں میں چادر اوڑھ کے بے خوف و خطر سو گیا ہو. بہت توجہ چاہتا ہوں اس نقطے پر، خصوصی توجہ چاہتا ہوں صاحبان ایمان کی. جس علی کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ بے خوف و خطر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو جایا کرتا تھا جیسے کوئی چٹان ہو. اسی علی کو جب ہم نے منزل محراب میں دیکھا، محراب عبادت میں دیکھا، تو کبھی لرزتے ہوئے دیکھا، کبھی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ دیکھا، کبھی خوف زدہ ہوتے ہوئے دیکھا، کبھی روتے ہوئے دیکھا. جو علی کسی میدان میں نہ رویا ہو، نہ گریہ کیا ہو، وہ محراب عبادت میں جا کے رو رہا ہے. بہت توجہ، گریہ کر رہا ہے، اور گریہ کرتے کرتے اس کی زبان سے اچانک ایک فقرہ نکلا. اے پروردگار، جس فقرے کا میں نے وعدہ کیا تھا، جس کے لیے اتنی دیر تمہید بنائی ہے، وہ فقرہ سن لیجئے اور تعویذ کے طور پر لے جائیے گا. ہر مولائی کو، ہر علی کے چاہنے والے کو یہ چاہیے کہ تعویذ بنا کے اس فقرے کو رکھے. ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم مولائی ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں. کیوں؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم علی کے چاہنے والے کیوں ہیں، تو ہم یہ کہہ دیں گے یہ کالا رومال ڈالتے ہیں، ہم لباس عزا پہنتے ہیں، خیبر کا ذکر کرتے ہیں، خندق کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہو جایا کرتے ہیں، بدر و احد کے معرکوں کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہو جایا کرتے ہیں. ہم اس وجہ سے علی کے چاہنے والے ہیں. علی کہیں گے یاد رکھو یہ جتنے بھی کام تھے جس کو سن کے تم خوش ہو رہے ہو، یہ میرے ایک ایک ہاتھ کا کارنامہ تھا. میں نے زکوٰۃ دی ایک ہاتھ سے، میں نے تلوار چلائی ایک ہاتھ سے، میں نے مرہب کو قتل کیا ایک ہاتھ سے، میں نے انتر کو قتل کیا ایک ہاتھ سے، عمر بن عبدود کو قتل کیا ایک ہاتھ سے، زکوٰۃ دی ایک ہاتھ سے، میں نے جو بھی کیا یہ ایک ہاتھ سے. تمہیں میرے ایک ہاتھ کے کارنامے یاد رہے، دو ہاتھوں کے کارنامے بھول گئے. جب میں مصلی عبادت پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتا ہوں، وہ میرا دو ہاتھوں کا کارنامہ ہے. اور اس وقت دیکھو میں کیسے لرزتا ہوا نظر آتا ہوں. اس وقت اس بندگی کے کمال کی اور محبت کے کمال کی کیفیت دیکھا کرو. اور اس کے بعد میرا مولا محراب عبادت میں جا کے کہتا ہے، عبادتیں کرتے کرتے لرزتے لرزتے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ، اے پروردگار، میں جیسا چاہتا تھا ویسا مجھے معبود مل گیا. بڑی آسانی سے آپ نے فقرہ سن لیا. قسم خدا کی اگر ایسا فقرہ، ایسا معرفت کا جملہ آپ کو کہیں لٹریچر میں مل جائے تو مجھے لا کے دکھا دیجئے گا، میں خطابت چھوڑ دوں گا. میرا مولا ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیے اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا فضیلتوں کا مرکز، اقلیم شجاعت کا شہنشاہ لرزتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے میرے معبود، جیسا میں معبود چاہتا تھا ویسا مجھے معبود مل گیا. سجدوں کے لیے جیسا معبود چاہتا تھا، ریاضتوں کے لیے، تسبیح و تحلیل کے لیے جیسا معبود چاہتا تھا ویسا مجھے معبود مل گیا. اب تو مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. مجھے تو ایسا معبود مل گیا جیسا میں چاہتا تھا، اب تو مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہو سکتی. اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو سب کچھ قبول. اچھا یہ علی نے ایک دعا مانگی تھی، یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب دیکھنا یہ بہت توجہ چاہتا ہوں. تو دعا کیسے قبول نہ ہوتی؟ دعا تھی علی کی، کہا جیسا میں معبود چاہتا تھا مجھے معبود مل گیا، اب تو ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اور جب حضور نے لقب دینا شروع کیا اس کی بندگی کو دیکھنے کے بعد اور کمال محبت کو دیکھنے کے بعد، تو سرکار نے اور پروردگار نے کہا کہ یہ ہے مرتضیٰ. بہت توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے لقب دیا مرتضیٰ کا. یہ دعا تھی نا علی کی، تو مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اللہ نے کہا یہ ہے میرا مرتضیٰ بندہ، چنا ہوا بندہ، منتخب بندہ. اور جب دنیا کے مسلمانوں نے علی کی کیفیت کو دیکھا، علی کی شان کو دیکھا، علی کی شجاعت کو دیکھا، علی کے انداز کو دیکھا، علی کے کمال بندگی کو دیکھا، علی کی بندگی کے معراج کو دیکھا، تو دنیا والوں نے کہا کرم اللہ وجہہ،
کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا ہے کہ جس کے اوپر کسی بت کا سایہ نہ پڑا ہو، اللہ ہی کا سایہ ہو، جس پر کسی بت کا سایہ نہ پڑا ہو، تو اللہ نے مرتضی کہا، مسلمانوں نے کرم اللہ وجہہ کہا کہ جس کے اوپر کسی بت کا سایہ نہیں پڑا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، مسلمانوں کا یہ کہنا کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے اوپر کبھی کسی بت کا سایہ نہیں پڑا، تو اس بات کو تسلیم کر لیا کہ دوسروں کے اوپر پڑا تھا، علی کے اوپر سایہ نہیں پڑا تھا۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو یہ ہے کمال بندگی کی مجلس، منزل۔ اور میں کس طرح سے آپ کے سامنے عرض کروں، اور بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں بہت سی، کہ اللہ کس طرح سے ناز برداری کرتا ہے۔ علی سے کہا انتقام لے لو، کہا میں کیوں انتقام لوں، انتقام تو وہ خود لے گا، کیونکہ وہ معبود ہے، میں بندہ ہوں، وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، وہ مصور ہے، میں تصویر ہوں، میں انتقام کیوں لوں، وہ خود انتقام لے گا۔ مجھے یہ بتائیے، جن لوگوں نے یہ کہا تھا علی آپ انتقام لیجئے، علی نے کہا میں اپنا انتقام اس کے سپرد کرتا ہوں، یہ ہے کمال بندگی، یہ ہے عشق کی منزل، یہ ہے محبت کا کمال۔ بہت توجہ، اور اتنا بھروسہ، اتنی یقین کی منزل کہ انتقام تو وہ خود لے گا، انتقام لینے والا تو وہ خود ہے۔ اور انتقام اس نے کیسا لیا؟ مجھے یہ بتائیے، جن ممبروں سے علی کے خلاف افترا پردازیاں کی جا رہی تھیں، آگ اگلی جا رہی تھی، کیا ان ممبر کے شعروں کا، ان ممبر کے خطیبوں کا کہیں پتہ ہے آج؟ ان کی اولاد، ان کی نسل، ان کا لٹریچر، ان کی کتابیں سب مر گئے، سب تاریخ کے جہنم میں چلے گئے، سب واصل جہنم ہو گئے، نہ وہ خطیب بچے، نہ ان کی خطابت، نہ ان خطیبوں کا انداز بچا، نہ ان کی نسل، وہ ختم ہو گئے، بھسم ہو گئے، خاکستر ہو گئے، جہنم میں چلے گئے۔ ان میں سے کوئی ایک نہیں بچا، دنیا کسی کو نہیں جانتی ہے، لیکن علی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اب جلدی جلدی عرض کر دوں، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں ان دو فقروں کی توضیح کروں گا۔ تو محبت، پروردگار یہ کہہ رہا ہے تم محبت کرو گے تو میرے قریب آ جاؤ گے، مجھ سے عشق کرنے لگو گے، اور پھر کمال بندگی پہ پہنچ جاؤ گے تو میں قتل کر دوں گا، اور پھر میں دیت دوں گا، دولت یقین، دولت سکون، دولت اطمینان، یہ تمام چیزیں تمہارے قدموں پہ ڈال دوں گا، تم آ کے تو دیکھو میری بارگاہ میں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اور پھر آئیے دیکھیے تاریخ میں پھر ناز برداری کس منزل پہ جا کے کی جاتی ہے، الوہیت، ربوبیت، خلاقیت، ابدی و ازلی و سرمدی و سمدی ذات کس مقام پہ جا کے ناز برداری کرتی ہے اپنے بندوں کی۔ مدینے میں کوئی بہت اچھا گھر نہیں ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہے، ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور اس گھر کے پیچھے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، عید کی رات ہے، بچے کہہ رہے ہیں اماں ہمیں لباس چاہیے، اور وہ خاتون کہہ رہی ہیں بچوں لباس چاہیے تو درزی کپڑے لے کے آتا ہوگا۔ ماں نے وعدہ کیا، بہت توجہ، اور اس وعدے کی لاج پروردگار نے یہ رکھی کہ جنت کے رضوان کو درزی بنا کے بھیج دیا۔ کہ وعدہ خاتون جنت کا تھا، وعدہ اس خاتون کا تھا جو کمال بندگی پہ ہے۔ اب ناز برداری ہمیں کرنا ہے اس کے وعدوں کی۔ اب اگر ہم ناز برداری نہ کریں تو ہماری عدالت پر فرق آ جائے گا۔ لہذا پروردگار نے کہا تم منہ سے کچھ بھی نکالو گے، پورا کرنا ہمارا کام ہے۔ بہت توجہ، ہم پوری کائنات کو تمہارے قدموں پر ڈال دیں گے۔ یہ ہے محبت کا کمال۔ اب آئیے میں جلدی جلدی عرض کروں، محبت کی 4-5 قسمیں جو علماء علم کلام نے بیان کی ہیں۔ سب سے مختصر والی قسم کا نام ہے استحسان۔ استحسان اس محبت کو کہتے ہیں جو بہت مختصر سی محبت ہوتی ہے، بہت معمولی سی محبت، اور اس کو بس اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ میں کہیں جا رہا ہوں، راستے میں مجھے کسی بہت معمولی چیز کی ضرورت پڑی، ٹیشو پیپر رکھے ہوئے تھے، میں نے جمیل صاحب ذرا ٹیشو پیپر مجھے دے دیجئے، یہ رومال مجھے دے دیجئے، انہوں نے مجھے دیا، میں نے ان کو واپس کر دیا۔ میں سگریٹ پیتا تھا، میں نے کہا لائٹر مجھے ایک لمحے کے لیے دیجئے، انہوں نے لائٹر دیا، میں نے ان کو واپس کر دیا۔ تو یہ بہت مختصر سی اور بہت معمولی سی محبت ہے،
جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو استحسان کہا ہے۔ اب دوسری محبت الولا، یہ اتنی عظیم محبت کی قسم ہے جس کی تعریف کرنے سے علماء علم کلام نے منع کر دیا ہے کہ ہم اس کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تیسری قسم ہے خلت۔ خلت کون سی قسم ہے؟ خلت محبت کی اس قسم کا نام ہے کہ جس کے بارے میں علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی حبیب اپنے محبوب سے اور محبوب اپنے حبیب سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتا، فکری طور پر اس کا رابطہ منقطع نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں، نصرت جبریل کو ٹھکراتا ہوا خلیل نار نمرودی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جہاں انسان کا ذہن کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان اگر 5ویں منزل سے گرنے لگے، اس سے کوئی کہے کہ ہم مدد کے لیے آئے، ہم تمہیں سنبھالیں، تو اس وقت اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، وہ کچھ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا کہیں اور کیا کریں۔ لیکن یہ کیفیت ایسی ہے، جبریل کی نصرت کو ٹھکراتے ہوئے خلیل جا رہے ہیں، نارے نمرودی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، راستے میں اچانک ملکوتیت آئی، ملائکہ آئے، کہا ہم مدد کریں، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کہا مدد جو چاہیے، لیکن مجھے مدد جس سے چاہیے وہ خود جانتا ہے، وہ خود مدد کرے گا۔ یہ ہے خلت، یعنی ایسے حالت میں بھی جب منجنیق میں رکھ کے گھمایا جا رہا ہے اور گھما کے پھینکا جا رہا ہے، ایسے میں مدد کے لیے آ رہا ہے، لیکن اس وقت بھی خلیل کہہ رہے ہیں جس سے مدد چاہیے وہ خود جانتا ہے، وہ چاہے گا تو بچ جاؤں گا، چاہے گا تو جل جاؤں گا، وہ میری کیفیتوں کو جاننے والا ہے، وہ چاہے تو جلا دے، چاہے تو بچا دے۔ اس کو کہتے ہیں خلت، کہ ایسے موقع پہ بھی ذہن بالکل پوری طرح سے الوہیت اور ربوبیت کی طرف ملتفت ہیں۔ اب آئیے ایک قسم اور ہے جسے عشق کہا جاتا ہے، یہ بڑی بدنام قسم ہے، اب اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا۔ عشق محبت کی وہ قسم ہے کہ جس کا ابھی میں نے ذکر کیا تھا جناب یوسف کا، اندازہ لگا لیجئے اس کا تعلق دنیا سے بھی ہوتا ہے۔ اب ایک آخری قسم ہے محبت کی جسے مودت کہا جاتا ہے، بہت توجہ، یہیں تک آپ کے ذہنوں کو لانا چاہتا تھا۔ مودت وہ قسم ہے کہ جس میں پیروی کی جاتی ہے، مودت وہ قسم ہے جس میں اطاعت کی جاتی ہے، مودت وہ قسم ہے جس میں اتباع کی جاتی ہے۔ نہیں غور کیا؟ اسی وجہ سے پروردگار نے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول ان سے کہہ دیجئے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے میرے قرابت داروں سے مودت کریں، یعنی مودت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب مودت کرو تو کمال بندگی ہے، اور اگر مودت کی منزل میں نہیں جاؤ گے تو تمہاری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مودت کا مطلب کیا ہے؟ مودت کا مقصود کیا ہے؟ میں 2 جملوں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جیسا وہ کرے ویسا میں کروں، بہت توجہ، جس سے میں مودت رکھتا ہوں، جیسا عمل اس کا ہو ویسا ہی عمل میرا بھی ہونا چاہیے، جیسے نماز وہ پڑھیں ویسا نماز میں پڑھوں، جیسا روزہ وہ رکھیں ویسا روزہ میں رکھوں، جیسے حج کے لیے وہ جائیں ویسے حج کے لیے میں جاؤں۔ اگر ان کی اتباع کی منزل اور اطاعت کی منزل میں ہوں تب تو میں کمال بندگی پر پہنچ سکتا ہوں، اور اگر ان کا اتباع نہیں کر سکتا تو کمال بندگی پر نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے کہہ دیا مالک اشتر بس رک جاؤ، تو اب مالک اشتر کے لیے رک جانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا سلمان و مقداد و ابو ذر و قمبر، دیکھو میرے گلے میں ریسمان ظلم پڑی ہوئی ہے، لیکن تم تلوار نہ نکالنا۔ اب یہ مودت کا کمال ہے، یہ مودت کی منزل ہے، جہاں امامت کے چشم و ابرو کے اشاروں پر کردار تعمیر ہوتے ہیں، جیسا امام کہیں ویسا ہم کرتے چلے جائیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اگر ہم مودت کی منزل میں ہیں تو اس وقت امام زمانہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس وقت ان کی خواہش کیا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں دیکھو تم کربلا کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہو، تو تم کسی میدان میں بھی جاؤ، کہیں بھی جاؤ، کوئی عمل بھی انجام دو، لیکن جہاں بھی جاؤ وہاں کربلا کو ساتھ میں لے کے جانا ہے۔
یعنی کربلائی کردار تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، تب تک تم کمال کی منزل میں ہو، مودت کی منزل میں ہو. اور اگر تمہارے پاس کربلائی کردار نہیں ہے تو تمہارے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم ہمارے نہیں ہو سکتے. اگر ہمارے ہو تو تمہیں کربلا کا کردار بنانا پڑے گا. جناب زینب نے یہی بتایا تھا، جناب سید سجاد نے یہی بتایا تھا. بہت توجہ چاہتا ہوں، اور میں مسلسل آپ کے سامنے امام سجاد اور جناب زینب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ عرض کرتا چلا رہا ہوں ان تمام مجلسوں میں. آج بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جو یہ مودت کی منزل میں پہنچ کے بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ کربلا کو صرف 10 دن کے لیے محدود کر دیتے ہیں. کربلا صرف کربلا تک محدود نہیں ہے، کربلا کے کم سے کم 3 حصے ہیں. ایک حصہ وہ جو 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں اور مکہ ہوتے ہوئے 2 محرم کو کربلا پہنچے. ایک حصہ وہ ہے، دوسرا کربلا، اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ جب جناب زینب اور سید سجاد اسیروں کے قافلے کو لے کے کربلا کے پیغام کی تشہیر کرتے ہوئے کربلا سے نکلتے ہوئے کوفے اور شام کے بعد پھر اس کے بعد مدینے پہنچے. اور اس کے بعد جناب زینب کا کارنامہ ہے، جناب زینب نے کس خوبصورتی سے عزاداری کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے کم سے کم پرانی تاریخ سمجھنا ضروری ہے. کم سے کم 50 سال کی تاریخ انسان پڑھے، 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک. اگر تاریخ اسلام کو انسان نہیں سمجھے گا، کتابوں کو نہیں پڑھے گا، تو اس وقت تک کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی. ایک صلوات بھیجیں بآواز بلند. تو یہ ہے کربلا جو 11 ہجری کے بعد شروع ہو گئی تھی، اور ہر امام نے اپنے دور کی کربلا بنائی ہے. اب وہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کسی موقع پر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن تھوڑا سا ملاحظہ فرما لے، کوفے کے حالات کیا تھے اور امام حسین علیہ السلام نکلے کیوں تھے. سب سے پہلے جو کوفیوں نے تقریباً 350 خط لے کے جناب قیس ابن مسحر کو بھیجا تھا، ان سب میں یہ لکھا ہوا تھا، مولا آپ تشریف لے آئیں، مولا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے. ان تمام خطوط کی تقریباً ایک سی زبان تھی، ایک سی لینگویج تھی. اور امام نے اس کے بعد کہا میں آ رہا ہوں، لیکن پہلے اپنے سفیر مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں. اب آئیے تھوڑا سا کوفے کو سمجھیے کربلا کو سمجھنے کے لیے. آج کی کیفیت یہ ہے، کوفہ جو اپنے صفات کے اعتبار سے بے پناہ مقبول، جس کو لوگ سب سمجھتے ہیں کہ کوفے کی کیفیت کیا ہے، کوفے کے حالات کیا ہیں. تھوڑا سا اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کوفے کے حالات کا اور کربلا کے حالات کا. جناب مسلم ابن عقیل پہنچے، میں تمام چیزوں کو چھوڑے دے رہا ہوں، پھر کسی موقع پر عرض کروں گا. اور جب جناب مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں تو سب سے پہلا قیام جناب مختار کے یہاں کیا ہے. اور اس کے بعد جو آپس میں میٹنگیں ہوتی تھیں اس میں طے یہ ہوا کہ مختار ثقفی برابر میں جو اہل بیت کے چاہنے والے قبیلے ہیں کوفے کے اطراف میں اور تھوڑے فاصلے پر، وہاں سب میں جائیں، ان لوگوں سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں، اور بات کرنے کے بعد وہاں سے نوجوانوں کو اور مجاہدوں کو جمع کر کے لائیں اور اس کے بعد قیام کیا جائے. یہ پلاننگ کی گئی تھی. جناب مختار اپنے چند ساتھیوں کو لے کے 1 2 3 اور وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں گئے جو پہلے سے اہل بیت کے ہمیشہ سے وفادار رہے ہیں. وہاں جا کے انہوں نے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے، ہمارے آقا نے، ہمارے امام نے اپنے سفیر کو کوفے بھیج دیا ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب کے سب اس قیام میں ساتھ دیں جناب مسلم ابن عقیل کا، اور مولا کے سفیر کے ساتھ کھڑے ہوں. تو وہاں تقریباً رائے ہموار ہو گئی. ادھر صورتحال یہ ہے کہ اب جناب مسلم جناب مختار کے گھر سے نکل کے جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں منتقل ہو گئے. کسی کو نہیں معلوم، ابن زیاد کے جتنے جاسوس تھے سب فیل ہو گئے، کوفے کی حکومت کی جتنی ایجنسیاں تھیں سب فیل ہو گئی، کسی کو نہیں پتا. اور جناب ہانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں،
اگر میں تفصیل میں جاؤں تو پورا 1 گھنٹہ چاہیے جناب ہانی ابن عروہ کی شخصیت کو سمجھانے کے لیے۔ جناب ہانی ابن عروہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کوفے کی تاریخ کی کہ ان کے پاس تقریباً 25,000 افراد ہیں، اور 25,000 افراد میں 12,000 افراد ایسے ہیں، جوان ایسے ہیں جو ہر وقت لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے آمادہ رہتے ہیں، اور 8,000 لوگ اور ایسے ہیں کہ ہانی ابن عروہ کسی وقت بھی حکم دیں تو وہ لوگ تلوار لے کے ان کی مدد کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہے جناب ہانی ابن عروہ کی مختصر سی تعریف، اور ان کا قبیلہ بھی بہت بڑا ہے، اور سب قبیلے والے ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور جناب ہانی ابن عروہ تقریباً 90 برس کے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ حضور کے بھی صحابی رہے ہیں، کئی جنگوں میں بھی علی کے ساتھ رہے، مولا کے ساتھ رہے، کئی جنگوں میں انہوں نے ساتھ بھی دیا ہے، مولا کے صحابی بھی رہے ہیں، مولا کی زیارت بھی کی ہے، مولا کے ساتھ کام بھی کیا ہے۔ یہ جناب ہانی ابن عروہ کی شخصیت ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا معاقل، جو ابن زیاد کا ایک جاسوس تھا جس کو بصرے سے بلوایا تھا ابن زیاد نے، کوفے والے جس کو نہیں پہچانتے تھے، وہ جب آیا تو آنے کے بعد اس نے پوری طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا لبادہ اوڑھ لیا، کیونکہ ابن زیاد نے اس کو بلایا ہی اس کام کے لیے تھا۔ اور وہ جا کے اس مسجد میں، مسجد کوفہ میں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھتے تھے، جناب ہانی ابن عروہ اور دوسرے جانثار حضرات، ان کے پاس بیٹھ کے بے پناہ گریہ کرنا، بے پناہ رونا، بے پناہ آنسو بہانا، ہائے میرے آقا عقیل، ہائے میرے مولا حسین، اس طرح کی باتیں کرنا، اور اس نے گریہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پگھل گئے جناب ہانی ابن عروہ اور کچھ اہل بیت کے چاہنے والے، اور انہوں نے بتا دیا کہ اگر تم اتنے چاہنے والے ہو تو خاموشی سے ہمارے ساتھ چلنا، ہم تمہیں ملوا دیں گے۔ جناب مسلم ابن عقیل جناب ہانی ابن عروہ کے گھر پر قیام پذیر ہیں۔ اب اس نے یہ خبر لیک کر دی اور فوراً ابن زیاد کو کہلوا دیا کہ جناب ہانی ابن عروہ جو ہیں وہ جناب مسلم ابن عقیل کے، ہانی ابن عروہ کے مہمان ہیں جناب مسلم ابن عقیل، اور جناب مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر پہ ہیں۔ یہ خبر جب حکومت کو ملی تو حکومت نے جناب ہانی ابن عروہ کو بلوا بھیجا، اور اس کے بعد جب ابن زیاد نے جناب ہانی ابن عروہ کو بلوایا تو اس کے دربار کی کیفیت یہ تھی کہ اس وقت دربار میں مشکل سے 30 افراد تھے، 50 سپاہی تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سب کوفے میں جناب مختار سے ڈرے ہوئے تھے، سب کوفے میں جناب ہانی ابن عروہ کے قبیلے سے ڈرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ خبر جناب مسلم ابن عقیل کو ملی کہ جناب ہانی ابن عروہ کو بلوا لیا گیا ہے یا گرفتار کروا لیا گیا ہے، تو انہوں نے ہانی ابن عروہ کے قبیلے میں خبر پھیلوائی، خبر کروائی، یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ 18,000 افراد جناب مسلم ابن عقیل کی قیادت میں دارالامارہ کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا عنقریب ہے کہ حملہ کیا جائے، لیکن کچھ لوگوں نے وہاں پر کہا کہ نہیں، ابھی رک جاؤ، ابھی دیکھتے ہیں۔ سب نے دارالامارہ کو گھیر رکھا ہے۔ خود ابن زیاد یہ لکھتا ہے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ سخت ترین وقت وہ تھا کہ جب مسلم کی قیادت میں ہانی ابن عروہ کے قبیلے والوں نے تقریباً 18,000 افراد نے میرے دارالامارہ کو، میرے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور میرے پاس اس وقت مشکل سے 50 سپاہی تھے، اور میری سانس اٹکی ہوئی تھی کہ اب حملہ ہوا اب میں گیا، اب حملہ ہوا اب میں گیا۔ صرف 20 افراد جن کو شرفائے کوفہ کہا جاتا ہے وہ اندر تھے، ان کو اس وجہ سے بلایا گیا تھا کہ یہ ابن زیاد کا ان سے کسی بھی طرح کا معاہدہ ہو جائے، اور اس کے بعد یہ کوفے میں شہر میں جا کے لوگوں سے باتیں کہیں تاکہ مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ اور مختار کی باتوں پر سے اعتماد کم ہو۔ 20 وہ افراد تھے اور 50 فوجی تھے، اور باہر 18,000 کا مجمع تھا۔ اب یہاں پر ایک شخصیت کو آپ کو سمجھنا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں، بھئی یہیں تک آپ کے ذہنوں کو لانا بھی چاہتا تھا۔ تاریخ کوفے کی پڑھنا یا جناب مختار کی تاریخ پڑھنا میرا مقصد نہیں تھا۔ اب یہاں سمجھیے قاضی شرح کی شخصیت، تاریخ میں ایک بڑا اہم نام ہے قاضی شرح۔ قاضی شرح کون ہے جانتے ہیں؟ قاضی شرح وہ ہے جو خلفائے ثلاثہ کا بڑا منہ لگا قاضی تھا، جس سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ ان کے مطابق فیصلے سنایا کرتا تھا۔ اس کی بے پناہ پراپرٹی تھی،
بے پناہ دولت تھی اس ملعون کے یہاں، بے پناہ جائیداد تھی۔ ہانی ابن عروہ ابن زیاد کے دربار میں ہیں، دربار میں ان پر حملہ بھی کر دیا گیا، باہر لوگوں نے محصور کر رکھا ہے، قلعے کو گھیر رکھا ہے، ابن زیاد لرز رہا ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، کرے تو کیا کرے؟ اب حملہ ہوا، تب حملہ ہوا۔ اب ابن زیاد نے ایسے موقع پر قاضی شرح سے کہا کہ چونکہ تیری بات لوگ مانتے ہیں، تو جا کے اعتماد میں لے اور لوگوں سے کہے کہ ہانی ابن عروہ کا کچھ نہیں ہوا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہم نے صرف بات چیت کرنے کے لیے، ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے ان کو بلایا ہے، تھوڑی دیر کے بعد شام تک ہماری میٹنگ ختم ہو جائے گی، نشست ختم ہو جائے گی، اور اب ہم ان کو واپس بھیج دیں گے۔ قاضی شرح نے کہا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، میں ایسے کیسے کہہ دوں، اس کے بدلے میں تو مجھے دے گا کیا؟ تو ابن زیاد نے کہا کہ تو عجیب آدمی ہے، ایسے موقع پر بھی میری جان اٹکی ہوئی ہے، کب نعرہ تکبیر کا نعرہ لگے اور کب یہ تمام سپاہی اور ہانی ابن عروہ کے قبیلے والے اندر گھس آئیں اور مجھے قتل کر ڈالیں گے، تجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، پھر کیا کرے گا؟ وہ تو سب دیکھ لیا جائے گا، طے کر لیا جائے گا، تو جا پہلے اس وقت اس مسئلے کو صحیح کر، تاکہ یہ مسئلہ تو حل ہو، اس وقت کا مسئلہ تو ٹلے، یہ 18,000 لوگ تو یہاں سے جائیں۔ قاضی شرح باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد وہ ایک بلندی پہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہانی ابن عروہ بالکل صحیح ہیں، بالکل محفوظ ہیں، ان کو ایک درار بھی نہیں آئی ہے، کھروچ بھی نہیں آئی ہے، وہ قلعے کے اندر محفوظ ہیں، گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، شام تک انشاءاللہ گفتگو مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد وہ گھر پر بھیج دیے جائیں گے۔ تو اب کچھ لوگوں نے مانا، کیونکہ وہ ایک معتبر قاضی مانا جاتا تھا، کچھ لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کچھ لوگوں نے اس میں سے بیچ میں سے یہ کہا کہ بھائی ایسا ہے، ٹھیک ہے، چلیں ایسا کرتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسی درمیان ابن زیاد نے اپنے جاسوس چھوڑ دیے، اور ان جاسوسوں کا کام یہ تھا کہ وہ جو 18,000 افراد تھے ان کے بیچ میں انہی کے لباس میں جا کے کھڑے ہوں اور جا کے کہیں کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ورنہ شام سے ایک بہت بڑی فوج آنے والی ہے اور وہ کوفے کی سرحد تک پہنچ چکی ہے، جلدی آ جائے گی اور وہ تم پر حملہ کر دیا جائے گا، تم سب قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار کر لیے جاؤ گے، ورنہ یہاں سے جاؤ۔ ادھر ان لوگوں نے اس طرح کے پروپیگنڈے شروع کیے، اور ادھر قاضی شرح نے اپنا کام شروع کیا، تقریر کرنا شروع کی۔ تو جب یہ دونوں باتیں ایک جگہ پر جمع ہوئیں تو ان لوگوں نے کہا کہ چلیں دیکھ لینا چاہیے، کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے۔ تو اس میں سے کچھ نوجوانوں نے مشورہ یہ دیا کہ ہم ایک بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم جا کے دیکھ لیں کہ ہانی ابن عروہ ٹھیک صحیح و سلامت ہیں یا نہیں ہیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اس مسئلے پر بات کر لیتے ہیں۔ اندر یہ پیغام کہلوا دیا گیا، اب کہا کہ دیکھ تو سکتے ہو لیکن دور سے ہی دیکھو گے۔ ادھر جناب ہانی ابن عروہ کے جو زخم لگے تھے ان کو جلدی سے صحیح کیا گیا، پانی وانی لگا کے ان کو پہنچا گیا، اور اس کے بعد انہیں ایک ستون سے ٹیک کے بٹھال دیا گیا، اور ایک کرسی اور میز کے اوپر ستون سے ٹکے ہوئے وہ بیٹھے ہیں، سامنے پھل اور فروٹ اور مشروبات رکھے ہیں، سامنے ایک دوسرا ابن زیاد کا نمائندہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے گفتگو ہو رہی ہے، جبکہ وہ غنودگی کی کیفیت میں سے دور سے ہی دکھایا کہ دیکھو وہ گفتگو ہو رہی ہے، آپس میں ٹیبل ٹاک چل رہی ہے، اب تو تم مطمئن ہو؟ انہوں نے باہر آ کے کہا نہیں، ہاں ہم نے دیکھا ہانی ابن عروہ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ سیٹ ہو جائے گا، شام تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جناب مسلم ابن عقیل مسلسل سمجھا رہے ہیں دیکھو مان جاؤ، دیکھو مان جاؤ، یہ موقع اس وقت اس کی عیاری اور مکاری میں پھنسنے کا نہیں ہے، یہ بہترین موقع ہے قیام کا، بہترین موقع ہے حملہ کرنے کا۔ لیکن ادھر جو اس نے جاسوس چھوڑے تھے کہ شام سے فوجیں آنے والی ہیں، تو اس موقع پر ان لوگوں نے جناب ہانی ابن عروہ کی بھی فکر نہیں کی، جناب مسلم ابن عقیل کی بھی فکر نہیں کی، اور ایک ایک ہو کے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ سب نکل گئے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، گھروں میں قید ہو گئے۔ اب ابن زیاد نے کہا اگلا حربہ کیا کیا جائے، کس طرح سے اپنا خوف پیدا کیا جائے؟ یہ تو وہ کہلوا ہی چکا ہے کہ شام کا لشکر کوفے کی سرحد تک آ چکا ہے، بہت جلدی وہ لشکر یہاں پہنچ جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، خوف اب کیسے بٹھالا جائے؟ میسج پہنچ گیا، بات پہنچ گئی، یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ کوئی ایسا اقدام کیا جائے
کہ یہ کوفے والے لرز کے رہ جائیں، ان کے سینوں میں دل ہل کے رہ جائے، تاکہ یہ آگے کوئی اقدام نہ کر سکیں، آگے کوئی اور کام نہ کر سکیں۔ لہذا اس نے تہیہ کیا، توجہ چاہتا ہوں، کہ ہانی ابن عروہ کو قتل کر دیا جائے، اور اس بے رحمی سے قتل کیا جائے کہ کوفے والے ان کو قتل کی کیفیت کو دیکھ کے لرز اٹھے۔ اب یہاں قاضی شریح کا کردار دیکھیے، تھوڑا سا قاضی شریح کے بارے میں آپ اور دو جملے سن لیجئے۔ دیکھیے یہ پلاننگ قاضی شریح کے موجودگی میں ہو رہی ہے۔ جب ابن زیاد نے قاضی شریح سے کہا تھا کہ تو اگر قتل حسین کا پروانہ لکھ دے گا، فتویٰ صادر کر دے گا، تو پھر ہمیں لوگوں میں اطمینان پیدا کرنے میں آسانی ہو جائے گی، یقین پیدا کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور جن فوجوں کو ہم تیار کر رہے ہیں کربلا بھیجنے کے لیے، سرکار سید الشہداء کے خلاف، امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو فوج تیار کر رہے ہیں، وہ لوگ آسانی سے چلے جائیں گے، کیونکہ ابھی لوگوں میں تشویش ہے، بے یقینی ہے۔ تو جس وقت ابن زیاد نے یہ کہا، اب یہاں پر سننے والی بات ہے، غور کرنے والی بات، اس وقت قاضی شریح نے اپنے سر کو پھوڑ لیا، اپنے سر کے بالوں کو نوچا، اپنی داڑھی کو کھینچا، اور اس کے بعد کہا ابن زیاد وائے ہو تجھ پہ، لعنت ہو تیرے اوپر کہ تو مجھ سے امام حسین علیہ السلام کے خط کا فتویٰ لینا چاہتا ہے۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں عظمت اہل بیت سے واقف ہوں، میں عظمت امام حسین سے واقف ہوں۔ اور یہ کہہ کے وہ روتا ہوا اور گریہ کرتا ہوا اور اپنے سر کے بالوں کو کھینچتا ہوا دربار سے باہر نکلا اور اپنے گھر چلا گیا۔ تو ابن زیاد کے کسی ساتھی نے ابن زیاد سے کہا، اب یہاں پر سمجھیے، ابن زیاد کے کسی ساتھی نے ابن زیاد سے کہا، تو نے جانے دیا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور مجھے تو خود حیرت ہے، وہ تیرے سامنے تیرے پیغام کو جھٹلا کے، نہ صرف جھٹلا کے بلکہ تجھے ذلیل و رسوا کر کے چلا گیا۔ تو نے نہ اس کو گرفتار کروایا، نہ قتل کروایا، نہ سزا دی، نہ قید خانے میں پڑوایا۔ اب یہ بہت عیار تھا، عیار ماں کا بیٹا تھا ابن زیاد۔ اس نے ہنسنا شروع کیا، اور ہنسنے کے بعد کہتا ہے مجھے معلوم ہے وہ آج گیا ہے، کل واپس آئے گا، اور جو میں نے کہا ہے وہی کرے گا وہ۔ اس نے رات کے سناٹے میں قاضی شریح کو، اب آپ تاریخ میں جا کے دیکھیے گا، 70 بوریاں سونے اور چاندی کے جواہرات بھر کے اس کے گھر پر بھیج دیے۔ اور جب 70 بوریاں سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کی کھنک اس کے گھر میں ہوئی، اس کے گھر میں پہنچی، تو یہ صبح پھر دربار میں حاضر تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے پروانہ لکھا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ بس اس کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ جب امام علی کی حکومت آئی تھی تو امام علی نے کہا تھا، کیونکہ یہ تینوں کا منہ لگا تھا کہ تو نکل جا، تو قاضی بننے کے لائق نہیں ہے، تجھ میں صلاحیت بھی نہیں ہے، تجھ میں اہلیت بھی نہیں ہے کہ تو قاضی بن سکے، جا تو یہودیوں کے فیصلے کر، تو انہی کے لائق ہے، کیونکہ تیرا اسٹائل وہی ہے۔ اور جب جناب مختار کی حکومت بنی ہے، انہوں نے بھی یہ کہہ کے بھگایا تھا اسے، تو یہودیوں کی بستی میں جا کے رہ، یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ تو اس قاضی شریح کے سامنے تمام اقدامات ہو رہے ہیں، یہ مطمئن ہے، یہ ہر چیز پر مہر لگا رہا ہے، اس کے اوپر دنیا کی ایسی مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ سرکار سید الشہداء کے قتل کا فتویٰ بھی دے رہا ہے، جناب ہانی ابن عروہ کے قتل پر بھی مہر لگا رہا ہے، کوئی بات نہیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں پر 2 منٹ مجھے دے دیجئے۔ جناب ہانی ابن عروہ کو قاضی شریح کے سامنے یہ پلاننگ ہوئی، اور اس کے بعد جناب ہانی ابن عروہ کو بری طرح سے گرفتار کر کے کوفے کی تمام گلیوں اور تمام چوراہوں میں لے جایا جا رہا ہے۔ ان کے ہاتھ لکڑیوں سے بندھے ہوئے ہیں، ان کے پیر بندھے ہوئے ہیں، عجیب کیفیت ہے ان کی۔ اور وہ جب اپنی بستی سے نکل رہے ہیں تو اپنے نوجوانوں سے، اپنے قبیلے کے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، میرے قبیلے کے نوجوانوں، تمہاری تلواروں پر زنگ لگ گئی ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تم دیکھتے نہیں تمہارے سردار کی کیا کیفیت ہے۔ اب یہاں پر تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ لوگ دکانوں پر کھڑے ہو کے جناب ہانی ابن عروہ کی کیفیت دیکھتے تھے، اور اس کے بعد چہرے کو دوسری طرف موڑ لیا کرتے تھے۔ جو لوگ راستے میں آتے تھے وہ راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ چند دن کے اندر حکومت نے اس طرح کا ماحول بنا دیا، اور اس کے بعد جناب ہانی ابن عروہ کو لے جا کے قتل کر دیا گیا۔ اور نہ یہ کہ قتل کیا
بلکہ ایک درخت کے اوپر پیروں کو درخت کی ڈالی میں باندھ کے لٹکا دیا گیا اور ان کے لاشے کے اوپر کوڑے برسوائے۔ یہ جناب ہانی اور ابن عروہ کی کیفیت تھی۔ ادھر جناب مختار تشریف لا رہے ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ پورے کوفے کی ناکہ بندی ہے۔ بس 2 جملے پھر عرض کروں گا۔ اب جناب مختار ادھر سے تشریف لا رہے ہیں اور جناب مختار کی کیفیت یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے نا کہ آخر وہ چاہنے والے علی کے تھے کہاں، حسین کے ماننے والے تھے کہاں، کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف گئے ہیں تو کم سے کم انہیں تو نکلنا چاہیے تھا، انہیں تو تلوار لے کے آگے آنا چاہیے تھا۔ جناب مختار کہاں تھے، جناب میثم کہاں تھے، اور دوسرے علی کے چاہنے والے کہاں تھے؟ بہت توجہ۔ تو ان کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے۔ جناب مختار جو مدد لے کے آ رہے ہیں، راستے میں انہیں بنی اسد کے قبیلے کے کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے ملے جو شعر و شاعری میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جناب مختار وہاں پر رک گئے، کہا تم لوگ کیسے بیٹھے ہو، کیا گفتگو کر رہے ہو؟ وہ دنیا کی بے ثباتی کی گفتگو کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا مختار کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں کوفے میں جا رہا ہوں، کوفے کے عجیب و غریب حالات ہیں۔ تو کہا تمہیں کچھ معلوم نہیں کوفے کی کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے تمام حالات بتائے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بتایا کہ جناب مسلم بھی شہید ہو گئے، جناب ہانی ابن عروہ بھی شہید ہو گئے، تو اب یہاں پر جناب مختار گھوڑے سے گر پڑے ہیں غش کھا کے۔ اور اس کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا تو انہوں نے وہ جو مدد اور کمک لے کے آ رہے تھے، جو نوجوانوں کی ایک فوج لے کے آ رہے تھے، ان سب سے کہا کہ میں تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ اور میں پھر تمہیں بعد میں بلاؤں گا جیسا بھی اقدام ہوگا۔ تو ان سب نے کہا نہیں آقا، ہم تو اب بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا نہیں، آگے میں جیسا کہوں، جیسی کال کروں ویسا تمہیں کرنا ہوگا، لیکن ابھی تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں سرکار سید الشہداء کا، امام حسین کا واسطہ، تم واپس چلے جاؤ۔ ان سب کو واپس بھیجا اور پھر تنہا کوفے کے اندر آئے۔ اور اسی درمیان وہ 20 افراد بھی تھے کہ جو ناکہ بندی کرنے کے لیے بیٹھے تھے، اس وقت جناب مختار کے ساتھ تھے یہ افراد، انہیں بھی قتل کیا ان لوگوں کو جناب مختار نے۔ کوفے کے اندر داخل ہوئے۔ کوفے کے اندر جانے کے بعد اب جناب مختار جیسے مجاہد، سپاہی، دلیر، ساوند، غازی کی کیفیت یہ ہے کہ انہیں کوئی جائے امان نہیں مل رہی ہے۔ وہ گھوم رہے ہیں، ہر طرف طواف کر رہے ہیں کہ کیا کریں، کہاں جائیں، کیا اقدام کریں۔ تو حارث کے گھر کے باہر ایک خیمہ لگا دیا گیا تھا، ابن زیاد نے خیمہ لگوا دیا تھا اور اس نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو اس خیمے کے نیچے آئے گا اس کو ہم امان دیں گے اور اس کو اپنی صفوں میں بھی شامل کر دیں گے۔ تو جناب مختار سب سے پہلے اس خیمے کے نیچے جا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد حارث نے ابن زیاد سے ان کا معاہدہ کروایا ہے۔ ابن زیاد نے اپنی کرسی کے قریب نے بلا کے بٹھالا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مختار نے یہ کیوں کیا، تو یہ مختار کی ایک حکمت عملی تھی، اسی وجہ سے امام نے کہا تھا میرا مختار سیاسی بھی ہے۔ اور جناب مختار جب ابن زیاد کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اب آخری جملہ سن لیجئے، تو اس وقت ابن زیاد سے کسی نے آ کے کہا کہ 20 بیوہ عورتیں آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو وہ بیوائیں تڑپتی روتی ہوئی آئیں جنہیں کوفے کی سرحد پر جناب مختار نے قتل کیا تھا، جن کے شوہروں کو انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارا والی و وارث، ہمارا شوہر، وہ سب قتل کر دیے گئے اور تم یہاں اطمینان سے بیٹھے ہو۔ ابن زیاد سے کہا تو ابن زیاد نے کہا کس نے قتل کیا تمہارے شوہروں کو؟ کہا آپ نے انہیں ناکہ بندی کے لیے کھڑا کیا تھا، اور جس نے قتل کیا ہے وہ آپ کی بغل میں، آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا یہ مختار ہے۔ اس وقت ابن زیاد بگڑا ہے جناب مختار کے اوپر، اور بگڑنے کے بعد اس نے ایک جملہ استعمال کیا جناب مختار کے لیے، اچھا تم میرے ہی ساتھیوں کو، میرے آدمیوں کو، میرے فوجیوں کو قتل کر کے میرے برابر میں بیٹھے ہو، کتنے کمین ہو تم۔ بس یہ لفظ کمین جو سنا جناب مختار کو غیظ آ گیا۔ آگے بڑھ کے انہوں نے ایک سپاہی کی تلوار چھینی، اور تلوار چھیننے کے بعد قریب تھا کہ ابن زیاد کے اوپر حملہ کریں۔ ابھی میں تجھے فاصلے جہنم کیے دیتا ہوں، یہ کہہ کے جناب مختار آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے تو ابن زیاد فوراً پردہ ہٹا کے بھاگا، اور اس کے بعد زنان خانے میں جا کے اس نے پناہ لی ہے، اور اس کے بعد جناب مختار کو گرفتار کروا دیا گیا۔ جناب مختار اس کے بعد سے قید خانے میں چلے گئے۔ یہ کیفیت تھی کوفے کی، اور یہ کیفیت تھی کوفیوں کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جہاں 18,000 افراد ایک ساتھ جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفے کے دارالامارہ کو اور کوفے کے قلعے کو گھیرے کھڑے تھے،
سیاست کی ایک چال بازی سے ان کے ذہن اتنے غیر منظم تھے کہ وہ سب نمائندہ سرکار سیدہ کے چھوڑ کے منتشر ہو گئے. کیا کیفیت رہی ہوگی. اسی وجہ سے سرکار سید الشہداء صرف 72 افراد کو لے کے گئے تھے. کچھ کو واپس کیا, کچھ کو لے کے آئے ساتھ میں. کچھ کو واپس کیا, کسی کو بلایا. حبیب ابن مظاہر کو ساتھ میں لیا, زہیر ابن قین کو ساتھ میں لیا, اور اس کے بعد اعلان کیا کہ پروردگار نے جیسے صحابی مجھے دیے ویسے صحابی نہ میرے نانا کو دیے, نہ میرے بھیا کو دیے, نہ میرے بابا کو دیے. یہ ہے کربلا کی تمہید. بہت توجہ چاہتا ہوں. اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو ان تمام حالات کو سمجھنا پڑے گا, ان تمام حالات کا تجزیہ کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد جو کربلا کو بچایا ہے وہ یا جناب زینب نے بچایا یا سید سجاد نے بچایا. اب میں نے اس دن سید سجاد کا خطبہ پڑھا تھا ربط مسائل کے لیے. ایک جملہ عرض کر دوں. دیکھیے ایسے حالات ہیں کہ جب 700 کرسی نشین, ان کو کرسی نشین نہ کہیے بلکہ وہ اکابرین تھے, دوسرے ملکوں کے نمائندے تھے, ایسے حالات میں مسجد اموی مسلمانوں کے مجمع سے چھلک رہی ہے. وہ اکابرین بھی مسجد میں بیٹھے ہیں. سید سجاد کے 3 خطبے ہیں. ایک خطبہ انہوں نے کوفے میں دیا ہے, ایک شام میں دیا ہے. کوفے میں انہوں نے مصائب بیان کیے ہیں جو مختصر سا خطبہ ہے. واپس پلٹ کے جو مدینے میں خطبہ دیا ہے اس میں کربلا کے حالات بیان کیے, مصائب بیان کیے, کیونکہ وہاں سب اہل بیت کو جانتے ہیں. لیکن یہ جو سیریا میں دربار اموی میں مسجد اموی میں خطبہ دیا ہے اس میں مصائب بیان نہیں کیے ہیں بلکہ فضیلتیں بیان کی ہیں, اوصاف حمیدہ بیان کیے ہیں, اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی ہیں, اپنے بابا کا ذکر کیا ہے. اب میں پھر کسی دن عرض کروں گا. اور ایسے میں یزید نے اپنے پالتو خطیب کو منبر پر بھیجا. قاضی شرح کو آپ سمجھ ہی گئے ہیں. آج بھی یزید کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے. ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, آپ کہیے یزید کو رضی اللہ, کیونکہ اس سے ایک تو آپ اپنے شجرے کا اعلان کرتے ہیں, ایک ہمیں یہ بھی یقین ہو جاتا ہے جب آپ کا یزید رضی اللہ ہے تو آپ کے اور رضی اللہ کیسے ہوں گے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. ایک جملہ دیکھیں, مجلس بالکل دوسرے انداز پہ چلی گئی. ایسے میں سید سجاد نے جب اس خطیب نے خطاب کرنا شروع کیا اور یہ کہا کہ خارجی نے خروج کیا تھا جس کے خلاف یزید نے یہ اقدامات کیے, اور یزید کی کیفیت یہ ہے اس ملعون و ظالم کی, کوئی رسول اللہ کہہ رہا ہے, کوئی امیر المومنین کہہ رہا ہے, کوئی ولی امر مسلمین کہہ رہا ہے. ایسے میں اب میں پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا, نہ وقت میں گنجائش ہے, دامن وقت میں. سید سجاد نے جس شام میں یزید کو کوئی امیر المومنین کہتا تھا اور کوئی ولی امر مسلمین کہتا تھا, سید سجاد نے, مولا سجاد نے کم سے کم 28 بار اسے یزید کہہ کے خطاب کیا ہے. یزید یزید یزید. اب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جس کو ہم امیر المومنین کہہ رہے ہیں, جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں, یہ کون آدمی ہے جسے یہ خارجی بتا رہا ہے جو یزید 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 کہہ کے خطاب کر رہا ہے. اور جب وہ کیفیت آئی, اب میں خطبے کی طرف نہیں جاؤں گا, کہ جب لوگوں نے کہا کہ اس کو اجازت تو دے, یہ کہنا کیا چاہتا ہے, اب بغاوت کی سی کیفیت پیدا ہو گئی. سید سجاد کے ایک جملے نے یہ کیفیت پیدا کر دی جو سید سجاد نے کہا تھا. اس خطیب کو خاموش کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہاشمی جلال کے ساتھ, ایک خطیب خاموش ہو جا. اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق. تو نے مخلوقات کی مرضی خرید لی ہے خالق کی مرضی کے بدلے میں. اور یہ ایسا جلال تھا اس جملے میں کہ وہ خطیب تو خاموش ہو گیا, لیکن لوگوں میں ہیجانی کیفیت ہو گئی. اجازت دے دے یزید یہ کہنا کیا چاہتا ہے, ہم بھی تو سنیں. اب یہاں پہ یزید سے غلطی ہوئی, ظاہر سی بات ہے, حق ظاہر ہو ہی جاتا ہے. یزید کی زبان سے اچانک یہ جملہ نکل گیا, میں اسے کیسے اجازت دوں, تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. اس کی زبان رسول کی زبان بولتی ہے.
اب لوگوں میں اور جستجو پیدا ہوئی، ارے اس کو تو یہ خارجی کہہ رہا تھا اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی زبان میں رسول کی زبان ہے، اس کے منہ میں رسول کی زبان ہے، یہ جو بولے گا وہی بولے گا جو رسول بولا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے کہا ہیں تو ہم اور سننا چاہتے ہیں، کہا تمہیں نہیں معلوم اگر یہ منبر تک پہنچ گیا، یہ بیمار ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، لیکن اگر یہ منبر پر پہنچ گیا تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اب وہ تاریخی خطبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ سید سجاد کا یزید نے یہاں پر اعتراف کیا، ڈکٹیٹر تھا، نمرود تھا، فرعون تھا اپنے وقت کا، کہ اگر یہ منبر تک پہنچ گیا جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، تو یہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اب لوگوں میں اور جستجو پیدا ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ یزید کو اجازت دینا پڑی اور اس کے بعد سید سجاد نے پورا خطبہ دیا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اور اس کے بعد کیفیت یہ ہوئی کہ لوگ اپنے سروں کو دیواروں سے ٹکرا رہے تھے اور سید سجاد ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ یزید یہ بتا، تو مانتا ہے ہم فرزند رسول ہیں؟ تو مانتا ہے حسین فرزند رسول ہیں؟ تو مانتا ہے کہ اذانوں میں رسول کا نام لیا جا رہا ہے؟ تو یہ بتا تو نے فرزند رسول کو ذبح کیوں کیا؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا کیوں مار ڈالا؟ اب یہاں پر کیفیت یہ تھی کہ لوگ سروں کو دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، لوگ گریہ کرتے جا رہے تھے۔ عزیزوں، آج ہم ہلکے سے مصائب پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، فرزند رسول، فرزند حسین، امام سجاد جب اپنی زبان سے کربلا بیان کرتے ہوں گے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے علی اکبر کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑے دیکھے، جنہوں نے علی اصغر کے لاشے کو دیکھا، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ بعزیزوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہاں یہ شام کا قید خانہ ہے جس میں سید سجاد کو ڈال دیا گیا۔ اب شام کے قید خانے کی کیفیت یہ ہے، رات ہوتی ہے تو رات کی اوس گرتی ہے، دن ہوتی ہے تو دن کی دھوپ، لیکن قید خانے کے اندر سے آوازیں آتی ہیں، سبوح قدوس اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور ایک اس میں چھوٹی سی بچی بھی ہے، 4 سال کی بچی، جو جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے، اے پھوپھی اماں ذرا یہ تو بتائیے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ شام کا وقت ہے۔ کہا بیٹا یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سکینہ پوچھتی ہیں، پھوپھی اماں یہ بتائیے یہ پرندے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تو کیا ہمیں بھی اپنا گھر جانا نصیب ہوگا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے، سوائے غم سکینہ کے۔ عزیزوں، سکینہ کو مدینے جانا نصیب نہ ہوا، لیکن 2 منظر میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا جلدی جلدی، اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ سکینہ کو مدینے جانا نصیب نہ ہوا، لیکن ہاں سکینہ کی دکھیاری ماں رباب جس نے علی اصغر کو کربلا میں چھوڑا، سکینہ کو قید خانہ شام میں چھوڑا، والی و وارث کربلا کی دھوپ پر سو رہا ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ ننھے ننھے بچوں کو دیکھتی ہوگی، جب وہ 4 سال کی کسی بچی کو دیکھتی ہوگی تو اسے سکینہ یاد آ جاتی ہوگی، جب کسی 6 مہینے کے بچے کو دیکھتی ہوگی تو علی اصغر یاد آ جاتے ہوں گے۔ عزیزوں، یہی وجہ تھی جب شام کے قید خانے سے رہائی ملی، اور رہائی ملنے کے بعد یہ اہل حرم ایک بڑے گھر میں منتقل ہوئے، فرش عزا بچھا دی گئی، جناب زینب نے سید سجاد کو ایک مسند پر لے جا کے بٹھالا، شام کی عورتیں آئیں، عورتوں نے تعزیت دینا شروع کی، پرسہ دینا شروع کیا، اے زینب تمہیں علی اکبر کا پرسہ، اے زینب تمہیں قاسم کا پرسہ۔ شام کے اہل بیت کے چاہنے والے آ رہے تھے، وہ سید سجاد کو پرسہ دے رہے تھے۔ ایسے میں اچانک سامان آنا شروع ہوا، کسی منادی نے ندا دی کہ قید خانے سے لٹا ہوا قافلے کا جو سامان ہے وہ اس گھر میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب عزیزوں، سب سے پہلے شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے۔ اب جو علی اکبر کا سر آیا تو ام لیلہ آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد اپنی آغوش میں سر کو لیا، لبوں پر لب رکھ دیے، اے میرے لال علی اکبر۔ کیا اسی طرح سے 18 سال کے نوجوانوں کو ذبح کیا جاتا ہے؟ قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے اپنی آغوش میں لے لیا۔ 2 ننھے ننھے سر آئے جن کو کوئی لینے والا نہ تھا،
جب منادی ندا دیتا تھا ارے ان بچوں کی ماں آگے بڑھے اور ان سروں کو لے لے، تو تمام بیویاں زینب کی طرف دیکھتی تھیں اور خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ شام کی ایک عورت اٹھی اور اٹھنے کے بعد ان بیبیوں سے یہ کہتی ہے کہ اے زینب و ام کلثوم، اے شہزادی زینب، اگر ان بچوں کی ماں مر گئی ہے تو ان بچوں کو میں اپنی آغوش میں لیے لیتی ہوں، ان کے سروں کو میں اپنی گودی میں رکھے لیتی ہوں، تم سب کے سب مجھے پرسا دے دینا۔ زینب نے سر جھکا لیا، لیکن اس خاتون نے یہ کہا ہی تھا کہ کالا کفن پہنے ہوئے ایک بی بی ایک گوشے سے نکل کے آئی اور آنے کے بعد کہا اے شام کی عورت نہیں، یہ زینب کے بچوں کے سر ہیں۔ زینب نے عہد کیا ہے جب تک زندہ رہے گی میرے بچے کا ماتم کرے گی۔ ارے زینب میرے بچے حسین کا ماتم کرے گی، میں زینب کی دکھیاری ماں فاطمہ ہوں، آنو محمد کا پرسا فاطمہ قبول کرے گی۔ دونوں بچوں کے سروں کو اپنی آغوش میں لیا، تمام بیبیوں نے سب کو پرسا دیا، آنو محمد کا پرسا سر آ چکے۔ اب اس کے بعد دوسرا سامان لٹا ہوا آیا، ایک ننھی سی چادر آئی۔ عزیزوں میں نے ختم کر دیا مجلس کو، جب ننھی سی چادر آئی تو کسی نے کہا رہے یہ جس بچی کی چادر ہو اس کی ماں آگے بڑھ کے چادر لے لے۔ رباب نے حسرت بھری نگاہوں سے چادر کو دیکھا، قید خانے کا رخ کیا، آگے بڑھی، چادر کو لیا، سینے سے لگایا، چوما، آنکھوں سے لگایا، قید خانے کی طرف چلی۔ زینب نے کہا بابی کہاں جا رہی ہو؟ کہا زینب ذرا انصاف تو کرو۔ ارے سکینہ چادر مانگتے مانگتے زندان شام میں سو گئی، میں سکینہ کی قبر پر چادر اڑاؤں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ اللہ لعنت اللہ۔ آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ التماس اور درخواست ہے کہ ایک مرتبہ جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ مرحوم غلام عباس جعفری اور مرحومہ شمیم بانو کی روح کو ایصال فرما دیں۔ کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ۔ آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ۔ آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ۔ آؤ بتاؤں یہ تم کو کہتی
ہے کربلا. یہ ماں ہے ام لیلا اکبر جوان کی, بیٹے کا ٹوٹتے دم جو دیکھتی رہی, بالوں پہ خون پسر کا جس نے لگا لیا. آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا, کیسا ہے دل یہ ماں کا, کیسا ہے حوصلہ. آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا, کیسا ہے دل یہ ماں کا, کیسا ہے حوصلہ. آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا. ایک آنو ایک محمد جو دل کا چین تھے, پالا تھا ان کو شاید عاشور کے لیے. زینب نے لال دونوں دی پر کیے فدا. آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا, کیسا ہے دل یہ ماں کا, کیسا ہے حوصلہ. آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا, کیسا ہے دل یہ ماں کا, کیسا ہے حوصلہ. آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا. گٹھڑی کھلی تو ماں کا تقسیم تھا جگر, ٹکڑوں پہ لال تھے جب اس کی پڑی نظر. پروان شکر کا تب سجدہ ادا کیا. آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا, کیسا ہے دل یہ ماں کا, کیسا ہے حوصلہ. آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا, کیسا ہے دل یہ ماں کا, کیسا ہے حوصلہ. آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا. 6 ماہ کے پسر کو کہتی رہی ربا, میدان میں مسکرانا اے میرے مہتاب. اصغر گلے پہ کھاؤ جب تیرے حرملا. آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا, کیسا ہے دل یہ ماں کا, کیسا ہے حوصلہ. آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا, کیسا ہے دل یہ ماں کا, کیسا ہے حوصلہ. آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا. سب ماں سے ہے افضل مادر حسین کی, بیٹے کا صاف مقتل بالوں سے کر گئی. گودی میں سر کٹا ہے جس کی حسین کا. آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا, کیسا ہے دل یہ ماں کا, کیسا ہے حوصلہ. آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا, کیسا ہے دل یہ ماں کا,
کیسا ہے حوصلہ، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، سب ماؤں سے ہے افضل مادر حسین کی، بیٹے کا صاف مقتل بالوں سے کر گئی، گودی میں سر کٹا ہے جس کی حسین کا، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، گٹھری کھلی تو ماں کا تقسیم تھا جگر، ٹکڑوں پہ لال تھے جب اس کی پڑی نظر، پروان شکر کا تب سجدہ ادا کیا، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، یہ ماں ہے ام لیلا اکبر جوان کی، بیٹے کا ٹوٹتے دم جو دیکھتی رہی، بالوں پہ خون پسر کا جس نے لگا لیا، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، ایک اور ایک محمد جو دل کا چین تھے، پالا تھا ان کو شاید عاشور کے لیے، زینب نے لال دونوں دی پر کیے فدا، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، تھی مرتضیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی، جس کی ابا بن میں جلی، منہ پہ
تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین وہ باوفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک راس تھا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی با وفا یا بادشاہ با غازی با وفا یا بادشاہ با متوجہ زیادہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا سامن ائمۃ الہدیٰ سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ علی فی التحیۃ والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن زمان السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین در محمد و آل محمد صلوات اللہ